کیا ہے؟ جہاد وہی ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ آج اگر کوئی بھی اپنے معنی میں جو بھی مطلب نکال لے، اس کو جہاد نہیں کہا سکتا جب تک کہ قرآن اور حدیث سے وہ چیز ثابت نہ ہو۔ جہاد کیسے کیا جائے گا؟ ویسے ہی جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا ہے۔ کب تک کیا جائے گا؟ اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور جہاد دراصل دہشت گردی کے خاتمے کا ایک اعلان ہے۔ جہاد کا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 191 سے 193 تک، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 244، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 74، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 84، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 94، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 58، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 78، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 41، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 81، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 111، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 58، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 15 اور سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 4 اور سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الجہاد کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی قرآن اور احادیث طیبہ کا مطالعہ کرے گا تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے مظلومیت کا خاتمہ، معصوموں کی حفاظت، ظالم کے ہاتھ کو پکڑا جائے اور دنیا میں امن قائم کیا جائے۔ یہ اس کا مختصر سا تعارف۔ مدنی صاحب، جیسے جہاد کے نام پر آج کل بہت ساری چیزیں غیر غلط طور پر ہوتی ہیں، یا کچھ اور ہوتا ہے یا کسی نے کچھ غلط کام کیا ہوتا ہے، اس کو ایک جہاد کا لیبل لگا دیا جاتا ہے یا اسلام سے متعلق کر دیا جاتا ہے، جہاں کسی کا ذاتی مفاد ہوتا ہے، سیاسی مفاد ہوتا ہے یا اور کوئی مفاد ہوتا ہے۔ یہ سب چیزوں کو رکھتے ہوئے اب اس کو اگر جہاد کا لیبل میڈیا دیتا ہے یا فلاں دیتا ہے تو اس کا مطلب بہت ہی مبہم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی تشریح فرما دیجیے گا اور تصحیح فرما دیجیے گا۔ یقیناً کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی ڈیسیشن لینا ہو، کسی متبعین کو یا فالوورز کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کئی ایسے فالوورز ہیں جو اپنے ریلیجیس اسکرپچرز کے بارے میں، اپنے ریلیجیس بک کے بارے میں جانتے نہیں، اسی لیے فالوورز کو دیکھ کر کوئی رائے قائم کسی مذہب کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہٹلر کو دیکھ کر کہے کہ یہ کرسچینٹی ہے تو ظاہر بات ہے کوئی کہے گا کہ بالکل غلط نظریہ ہے، اسی لیے کہا جائے گا کہ ان کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی اسلام پر بات کرتا ہے تو کسی بھی فالوورز کو یا کسی بھی عبداللہ یا فلاں شخص کے نام کو دیکھ کر کوئی بھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر کمیونٹی میں بلیک شپ بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید اور احادیث طیبہ جو اسلام کی بنیادیں ہیں، اس کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر یہاں سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے۔ کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک ویور ہمارے کال کر رہے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام اشتیاق احمد ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ اشتیاق احمد صاحب، جی کس پروفیشن سے، کس پیشے سے وابستہ ہیں آپ؟ جی میں ڈاکٹر ہوں، میڈیکل ڈاکٹر۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام کو دیکھا اور سوال کر رہے ہیں۔ آپ کا سوال بتائیے کیا ہے؟ جی میرا سوال ارشد بھائی سے یہ ہے کہ مطلب جہاد اور ہولی وار میں کیا فرق ہے؟ جہاد اور ہولی وار، جو عام طور سے نیوز پیپر میں ہولی وار ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جہاد کا، جی تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی بہتر ہے، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ آئی مدنی صاحب، اس سوال کا جواب ہم دیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پر بہت ہی زیادہ جو ویسٹرن کو جس نے دماغ خراب کر کے رکھا ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پر ان کا دماغ خراب ہوا، جس کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں میں، کہ ہولی وار اور جہاد، جب بھی جہاد کا ورڈ آتا ہے تو اس کے ترجمے میں ہولی وار کر دیا جاتا ہے،
حالانکہ ہولی وار کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے الحرب المقدسہ، مقدس جنگ. لیکن جہاد کو ہولی وار کے ساتھ ترجمہ کرنا بالکل غلط ہے. اور بعض لوگ یہ بھی کر دیتے ہیں اسلامک ٹیررزم کہتے ہیں. یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی کہے اسلامک ٹیررزم، یہ بالکل ہی ایک معنی میں بیوقوفی والا ورڈ ہے. اسلام نکلا ہے سلامتی سے، سلامتی والا ٹیررزم، سلامتی والی دہشت گردی، یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہوگی جیسے کہ کوئی کہے کہ آگ اور پانی. تو پیسفل ٹیررزم کیا آپ نے کبھی سنا؟ لیکن کئی ویسٹرنر ہیں، ان دنیا میں مہارت رکھتے ہیں، بہت بڑے علم والے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں، پیسفل ٹیررزم کا نام دیتے ہیں. اسلامک ٹیررزم کا اگر انگلش میں ترجمہ کیا جائے تو مطلب ہوتا ہے پیسفل ٹیررزم. تو یقیناً یہ ترجمے اور یہ ورڈز بدلنے کی وجہ سے جہاد کی جو اصل روح ہے یا جہاد کا جو اصل معنی ہے اس سے انسانیت محروم ہو رہی ہے. اگر اس کا صحیح تعارف ہو جائے تو پوری انسانیت لڑ جھگڑ کر ہم سے اس سسٹم کو لے لے گی اور پوری دنیا میں اس نظام کو اگر نافذ کرے گی. جہاد کیا ہے؟ قرآن اور احادیث طیبہ کا صحیح انداز میں اس کا اپلیکیشن کیا جانا. اگر اس کو اپلائی کر دیا جائے تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جتنے بھی میتھڈ اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں ان سب سے بہترین اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ ہے جہاد. جہاد بہترین طریقہ ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. اور 1 سال پہلے میرا بیان ہوا تھا، ٹاپک میں نے لیا تھا دہشت گردی کے خلاف اعلان جہاد. ارے لوگوں نے کہا ہم تو کہتے ہیں کہ جہاد خود دہشت گردی ہے. تو میں نے کہا وہی بتانے کے لیے میں نے ٹاپک لیا کہ دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ اگر کوئی کارگر طریقہ ہے تو صرف جہادی طریقہ ہے. تو انشاءاللہ آج کے اس ٹاپک میں ہم کوشش کریں گے کہ آخر معنی کیا ہے جہاد کا. جہاد کا معنی کوئی لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری تو قطعی نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، یا عام طور پر حقیقت یہی ہے. لیکن اس کو ایک لیبل لگایا جاتا ہے کہ فلاں ملک کی ایک پالیسی ہوتی ہے، فلاں کنٹری کی ایک پالیسی ہوتی ہے، فلاں سیاست کی ایک پالیسی ہوتی ہے، فلاں پارٹی کی ایک پالیسی ہوتی ہے، جس کو جہاد کا نام دے کر یا کہیں گڑبڑ خون خرابہ. عام طور پہ یہ چیزیں واضح ہو گئی ہے جب سے میڈیا عام ہو چکا ہے. یہ بات عام لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ حقیقت کیا ہے. کوئی بھی چیز کو جہاد کا نام دے دیا جائے اور لیبل لگا دیا جائے، فلاں پارٹی گڑبڑ کرتی ہے اور فلاں پارٹی کا نام دے دیا جائے، یہ چیزیں تو ماشاءاللہ اسلام نہیں سکھاتا ہے اور نہ ہی جہاد اس کا مقصد ہے. مختصر لفظوں میں جہاد کا مطلب ہوتا ہے کاؤنسلنگ، مسلم یا غیر مسلم سب کو کاؤنسلنگ کرنا، صحیح راستہ بتانا، تباہی سے مچانا، فساد سے بچانا. اور جہاد میں اگر وہاں پر جیسے کہ معاشرے کے سدھار کے لیے پولیس جیسے طاقت بھی استعمال کرتی ہے، تو اس طریقے سے اگر طاقت استعمال کی بھی جاتی ہے تو ظلم کرنے کے لیے نہیں، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے. اور ایک بات جو کئی لوگوں کو نہیں معلوم کہ جہاد ظالم کے خلاف ہوتا ہے، جہاد سارے کافروں کے خلاف ہوتا ہے، ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے. جہاد ظالم کے خلاف ہوتا ہے، چاہے وہ ظالم مسلم ہو چاہے وہ ظالم غیر مسلم ہو. یہ کئی لوگوں کو نہیں معلوم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بعض مسلمانوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ان کے خلاف بھی جہاد کیا، اور جب بعض مسلمانوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا. اور اسی طریقے سے وہ جو ظالم چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر وہ لوگ کسی بھی معصوم کو ستاتے ہیں تو ایسے وقت کا خلیفہ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے طاقت استعمال کرتا ہے. اور عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جہاد کا لیبل لے کر مسلم غیر مسلم کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بات ایسی ہے ہی نہیں. اسلامی جہاد، قرآن اور حدیث والا جہاد یہ کہ ظلم کا خاتمہ کیا ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑا چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. اس سے بڑھ کر عدل و انصاف اور کیا ہو. بہت شکریہ مدنی صاحب. امتیاز صاحب حیدرآباد سے لکھتے ہیں، ایک نو مسلم کا اسلام میں کیا مرتبہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نو مسلم کا اسلام میں کیا مرتبہ و مقام ہے؟ بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے کہ ایک نو مسلم چاہے وہ 40 سال کی عمر میں یا 50 سال کی عمر میں یا کبھی بھی کلمہ پڑھتا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے جتنے بھی ابھی تک غلطیاں ہوئی سارے معاف ہو جاتے ہیں. وہ ایسے جیسے کہ بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے.
ظاہر بات ہے رشک ہوگا، جو آلریڈی پہلے سے مسلم ہے، 40 سال کی عمر میں کوئی مسلم ہے تو وہ رشک کرے گا کہ بھائی یہ آدمی کے اوپر کوئی تو گناہ نہیں ہے جبکہ میرے 40 سال گزر گئے۔ ویسے مسلم کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو یہ نو مسلم کلمہ پڑھنے والے کے لیے سب سے پہلی بات تو ہے کہ سارے گناہ معاف۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں بہت اونچا مقام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالے رنگ کے تھے اور کل تک مکے کی وادیوں میں ان کو غلام سمجھ کر گھسیٹا جاتا تھا اور جانور کی طرح کام لے آتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خاص بن گئے۔ اتنا اونچا درجہ ہے، یہاں تک کہ اسلام میں نو مسلم کے لیے اتنا اونچا درجہ ہے کہ یہاں پر ایسا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا۔ اگر وہ آنے کے بعد مسجد میں اگر آ جائے اور مسجد کے مصلیوں میں سب سے زیادہ قرآن اگر اس کو یاد ہو جائے تو ایسے وقت پر اس کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے سب کو نماز پڑھنا پڑے گا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کالا حبشی بھی اگر تم پر خلیفہ بن جائے تو تم اس کی بھی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کال لیتے ہیں، ایک کالر ہمارے لائن پر ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا۔ اچھا، میرا نام خورشید جہاں ہے سر۔ خورشید جہاں صاحبہ، کہاں سے بول رہی ہیں؟ عادل آباد سے ہوں سر۔ جی جی بتائیے بہن، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم، میں یہ جاننا چاہ رہی تھا، پرسوں جب بامبے میں بم دھماکے ہوئے ہیں جی اور اس سے پہلے افغانستان میں جب بم دھماکے ہوئے ہیں، جی اس کا جہاز سے کیا تعلق ہے سر؟ جی، کئی جی۔ معصوم لوگ ہی جانے چلے گئے، جی بہتر، بہت اچھا تو سوال آپ کا۔ یہ بھی جہاز میں آ سکتا ہے کیا سر؟ یہ جی جی سر تشریح کیجیے سر۔ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور بالکل نازک حالات جو آج دنیا گزر رہی ہے اس پر جی۔ آپ کی نظر ہے۔ جی سر، آپ کے میں ایک ہاسٹل ویلفیئر آفیسر ہوں سر، جی میں ایک HW ہاسٹل ویلفیئر آفیسر ہوں۔ جی جی میں 130 150 بچوں کی نگہداشت کرتی ہوں روز صبح میں ماشاء شام اللہ تک۔ ماشاء اللہ۔ تو مجھے اللہ- جتنی تکلیف ہوئی جو بامبے کے حالات میں دیکھی ہوں، جی اور طالبان کا جو ظلم ہوا ہے افغانستان میں، جی یا جارج بش کا جو ظلم ہوا ہے، اس میں معصوم بچے جانے چاہیے، جی 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 جس سے مجھے دلی تکلیف ہوئی، میرے آنکھ میں ابھی بات جا۔ قدر کرتے ہیں، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے اور یہ حالات جو بگڑے ہیں زمانے میں اس کو سنوار دے اللہ تعالیٰ۔ آمین۔ آپ کے سوال کا جواب آئیے میرے مدنی لیے، میری صاحب۔ اولاد کے لیے بھی دعا کیجیے سر، آپ جی میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے سر۔ جی جی بہتر، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال جی کیا۔ سر۔ آئیے مدنی صاحب سے جانتے ہیں آپ کے سوال سے متعلق۔ مدنی صاحب، جو آج جو کشمکش کی جو حالات ہے، ایک وحشیانہ پن جو چھایا ہوا ہے سارے زمانے پر، اور جس کو جہاد کا لیبل دیا جاتا ہے، چاہے وہ افغانستان میں ہو، چاہے یہاں بامبے بام بلاسٹ ہو، چاہے آج جو لبنان میں اور اسرائیل میں جو چل رہی ہے، یہ کیا جہاد سے کہیں کسی طرح سے منسوب ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بہن کے جذبے کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی فکر مند ہے، سارے کے سارے فکر مند حضرات، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو ہماری اس دنیا میں زیادہ کرے تاکہ خیر پھیلتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ اور جیسا کہ سوال ہوا کہ بمبئی میں حالیہ جو حالات پیش آئے اور جو بم دھماکے ہوئے، یا اسی طرح جو ہر جگہ پر کٹنے اور کٹانے کا جو ماحول چل رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ سب سے پہلے میں بات کلیئر کرتا ہوں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ ایک معصوم کی جان لینا پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے، اور ایک معصوم کو بچا لینا، معصوم یعنی انوسنٹ، تو پورے انسانیت کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو اب ایسے وقت پر چاہے بمبئی کے بم دھماکے ہو، اس میں جو بھی معصوم ہے، اسلامی جہاد اس سے بری ہے، اور اسی طریقے سے WTC کے وقت پر بھی جو بھی معصوم مرے ہیں، اسلامی جہاد اس سے بری ہے۔ اور جہاں کہیں بھی معصوموں کو مارا جائے بالکل غلط ہے، اس کو کنڈم کیا جانا چاہیے۔ اس میں مسلم غیر مسلم سارے فکر مند حضرات کو آگے آنا چاہیے اور آگے آ کر احتجاج کرنا چاہیے۔ تعجب ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر احتجاج ہوتا ہے، دال اور چاول پر احتجاج ہوتا ہے، لیکن اس دال اور چاول کے کھانے والے جب اتنے بڑے پیمانے پر مر رہے ہیں، احتجاج نہیں ہوتا۔ اور آج پانی کے لیے احتجاج ہوتا ہے،
لیکن ایک انسان کا خون بہتا ہے, ایک معصوم انسان کا خون بہتا ہے, اس کے لیے احتجاجات نہیں ہوتے. صرف کہیں اخبارات میں کچھ آ جاتا ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پورے مسلم اور غیر مسلم سب کو مل کر احتجاج کرتے, کنڈم کرنا چاہیے تاکہ ایسے مجرمین لوگوں کو ہمت نہ ہو سکے. بہت خوب مدنی صاحب, یہ عام طور پر جیسے جو بھی ہوا ہے, چاہے وہ افغانستان میں ہو, چاہے وہ کویت میں ہو, چاہے عراق میں ہو, چاہے ہندوستان میں کسی مقام پر ہو, چاہے امریکہ میں کسی مقام پر ہو, یہ حالات, یہ کیفیات کے پیچھے ایک لابی ہوتی ہے جس کو انجام دیتی ہے اور اس کا لیبل آ جاتا ہے. عام طور پر جو ہے اسلامی جہاد کو جو غلط طور پر باور کرایا جاتا ہے یا میڈیا میں اس طرح کی چیزیں پیش کروائی جاتی ہیں, یہ جو ہے اس کے پیچھے کون کام کر رہا ہے, کیا ذہن اس کے پیچھے کام کر رہا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ اسلامی جہاد یا قرآن مجید, احادیث طیبہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو یا اسلام سے جڑے ہوئے تشخص کو, شاعر کو بدنام کرنے کے پیچھے ایک لابی چل رہی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اورینٹلزم, اورینٹلسٹ. اور خاص طور سے اورینٹلسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو کہ ویسٹ میں رہتے ہیں لیکن ایسٹ کی باتیں کرتے ہیں, خاص طور سے مڈل ایسٹ کی باتیں, اور ایسٹ کے اندر خاص طور سے انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے یہاں پر لوگوں کو. اور مدنی صاحب معذرت کے ساتھ ہم ایک کالر سے کال کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو. جی صاحب, کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی, آپ کا اسم گرامی. آپ میرے کو صرف جہاد اور کروسیڈ میں جو فرق ہے وہ ذرا فرمائیں گے؟ جی جہاد اور کروسیڈ میں کیا فرق ہے؟ جی آپ کا نام بتائیے گا. میرا نام اننت راؤ ہے. اننت راؤ صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا ہے. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ نارا پلی سے بول رہے ہیں. نارا پلی. آپ کی مصروفیات, آپ کس پروفیشن سے جڑے ہیں؟ میں ایک لکھتا ہوں اور آپ کی ای ٹی کے لیے بھی لکھا ہوں. میں میری آواز سنو جو پکچر آئی تھی اس کے بھی لیے لکھا ہوں. بہت بڑا رائٹر ہوں میں. جی ماشاءاللہ. میں جاننا تھا تو میں حیدرآبادی ہوں. بہتر, بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کیا. ابھی آپ کا سوال کے متعلق جانتے ہیں, آئیے مدنی صاحب سے سنتے ہیں. ابھی ہمارے ایک غیر مسلم بھائی نے سوال کیا ہے, ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. اور سوال جو کہ میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد اور کروسیڈ میں کیا فرق ہے. تو جہاد اور کروسیڈ دراصل یہ 3 صدی مسلسل لڑی گئی, اور جب کرسچنوں نے ارادہ کیا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کرے, اور مسلسل 3 صدی تک یہ جنگ جاری رہی, اس کو کہا جاتا ہے کروسیڈ. جہاد ایک بالکل الگ ٹرمنالوجی ہے, یہ قرآن مجید کے ریزرویشن میں سے ہے, قرآن مجید کی اپنی ٹرمنالوجی ہے. ویسے جہاد کا لٹرل جو معنی ہے وہ ہے اسٹرگل کرنا, محنت کرنا, اسٹرائیو. اگر ایک بچہ ایگزام کے لیے محنت کرتا ہے تو عربی زبان میں اس کو جہاد کہا جائے گا, محنت, مشقت. اگر اسلامی کانٹیکس میں بالکل اس کا معنی الگ ہے, اس کا معنی بالکل الگ ہے. جبکہ کروسیڈ مطلب صلیبی وار, اس میں ہوا یہ تقریباً 10 لاکھ جیو کو مار دیا گیا اس کے. تو یہ ہوتا ہے کروسیڈ وار, یہ جو بالکل الگ چیز ہے. اور اسلامی جہاد بالکل الگ چیز ہے, جو ابھی سوالات اور جوابات کے دوران جو کچھ بھی باتیں واضح ہو جائیں گی, یہ ہوگا اسلامی جہاد. مختصر لفظوں میں اسلامی جہاد یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑا جائے, چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک ایس ایم ایس لیتے ہیں. فاروق صاحب پٹن چیرو سے لکھتے ہیں, اسامہ بن لادن جو کام کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے؟ اسامہ بن لادن جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے سوال کیا کہ اسامہ بن لادن جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو بھائی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج تک میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی, اور اسی طریقے سے آپ میرا پاسپورٹ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آج تک میں نہ افغانستان گیا نہ ان کے اڈوں پر میں نے کبھی. اور جہاں تک وہی اخبار جو آپ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں,
मीडिया के जरिए मालूम होता है। और आप जानते हैं मीडिया के बारे में कि मीडिया की हर बात सही नहीं होती, और इसी तरीके से जो कुछ भी मीडिया अगर कह दे, हम उसकी बुनियाद पर अगर फैसला लेना शुरू कर दें, तो फिर दुनिया में बुश नंबर 1 टेररिस्ट, तो उसके ऊपर पहले गुफ्तगू की जानी चाहिए, पहले गुफ्तगू बुश साहब पर करनी चाहिए। लेकिन कभी भी हमारा यहाँ का जो स्टेज है, आप और हम शख्सियात पर गुफ्तगू करने से परहेज करते हैं। हम, क्योंकि आज का टॉपिक ये नहीं है कि बिन लादेन सही है या गलत, आज का टॉपिक ये है कि कुरान और हदीस में जिहाद किस माने में आया है। आज का टॉपिक सिर्फ हमारा ये, और हमारे लिए क्राइटेरिया ना बिन लादेन है, ना बुश है, और ना कोई है। हमारे लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, हमारे लिए क्राइटेरिया सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, सुभान अल्लाह, कि यकीनन तुम्हारे लिए नमूना और क्राइटेरिया है तो सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरान और हदीस पूरी इंसानियत के लिए जबरदस्त एक कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है। इसकी रोशनी में आप सवाल कीजिए कि कुरान मजीद के अंदर इसका माना क्या है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि जिहाद क्या है, वही है जो कि कुरान मजीद में जिसका जिक्र है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल है। बहुत बहुत शुक्रिया मदनी साहब। अब्दुल माजिद साहब हैं हैदराबाद से, लिखते हैं जिहाद कितने तरह का है और क्या है, इस मुताल्लिक़ क्या कहें? सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिहाद के बारे में क्लियर आइडिया हमें ये होना चाहिए कि जो कुछ भी अच्छाई और भलाई को फैलाने के लिए मेहनत लगती है वो है जिहाद। अगर किसी बेवा की मदद की जाए वो भी जिहाद है, अगर किसी यतीम की मदद की जाए वो भी जिहाद है। यहाँ तक कि अगर कोई भी तड़प रहा हो रास्ते में, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, आप उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं, ये भी जिहाद है। चाहे वो निहत्तों की मदद की जाती है और वो गरीबों के पेट में अनाज डाला जाता है, ये सब जिहाद है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। और जिहाद कितने तरीके का होता है और किसके खिलाफ क्या आता है। जिहाद अपने आप को शैतान के वसवसों से बचाना भी जिहाद है। सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 6, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना भी जिहाद लिखा। अपने नफ्स के अंदर आने वाले गलत ख्यालात, गलत अफकार, इन सब को अपने आप से बचाना भी जिहाद है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 21। और इसी तरीके से किसी मुसलमान को, भटके मुसलमान को, शराब पीने वाले को, जुआ करने वाले को, या किसी गैर मुस्लिम को नाहक सताने वाले को नसीहत करना, जाकर समझाना, काउंसलिंग करना, किसी के ऊपर भी जुल्म नहीं करना, उस मुसलमान को समझाना भी जिहाद है। और इसी तरीके से अगर कोई गैर मुस्लिम को आप जाकर इस्लाम की बात अच्छे तरीके से बताते हैं, फोर्स नहीं करते, अच्छे तरीके से अपना मैसेज देते हैं, ये भी जिहाद है। तो जिहाद अपना एक वसी और माना और मफहूम रखता है। और जिहाद किस तरीके से किया जाए, तो जो भी जिस किस्म का आप जिहाद करेंगे तो उसमें उस तरीके से करेंगे जो कुरान और हदीस में जिसका जिक्र आया है। और यकीनन जिहाद के अंदर इस्लाह का माना भी आता है। सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 8 और 9, जिहाद के अंदर दावत का माना भी आता है। सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 8 और 9। और इसी तरीके से वक्त ज़रूरत, जिस तरीके से डॉक्टर पहले इलाज करता है, लेकिन जब मुमकिन नहीं होता तो उस वक्त पर वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से वक्त का हाकिम, चाहे मुस्लिम चाहे वो गैर मुस्लिम, कोई भी अगर रियाया पर जुल्म कर रहा हो, तो ऐसे वक्त पर अगर हाकिम ताकत को इस्तेमाल करता है इस्लामी हुकूमत में, सरकारी तौर पर अगर ताकत का इस्तेमाल करता है ताकि जुल्म को ख़त्म किया जाए, ये भी जिहाद है। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि 4 की टोली बनाई जाए, गलियों में निकले और उड़ा दिया जाए। हो सकता है कि उस ट्रेन में खुद उसका वालिद हो जो कि तबाही मचा रहा हो। तसव्वुर कीजिए, चाहे कोई भी मुस्लिम हो या कोई भी गैर मुस्लिम हो, अगर बाजार में बम डालता हो, क्या उस बाजार में उसका वालिद नहीं जा सकता? क्या बाजार में उसका भाई नहीं जा सकता? ये तसव्वुर क्यों करता है कि कोई दूसरा मरेगा? हो सकता है उसका भाई भी मर जाए। इस्लाम किसी भी मासूम की जान लेने को या कोई भी अक्ल इसको तसव्वुर कर ही नहीं सकता। ये टॉपिक बहुत वसी है, लेकिन इस पर हम बात करते रहेंगे। आइए, पहले एक कॉलर हमारे कॉल कर रहे हैं, हम बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो जी,
السلام علیکم. میں انیس خان بولتا ہوں دلی سے. جی وعلیکم السلام صاحب. کون صاحب بول رہے ہیں؟ انیس خان بولتا ہوں دلی سے. جی صاحب انیس صاحب دلی سے بول رہے ہیں. جی آپ کی مصروفیت؟ میرا الیکٹرک کا کام ہے, موٹر وائنڈنگ کا. جی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کل اسلام جہاد کے نام پہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے, خاص طور سے میڈیا نا, جی خاص طور سے میڈیا بدنام جو کرتی ہے, یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بہتر ہے. آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں دلی سے کال کیا. مدنی صاحب جو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ اسلامی جہاد کو غلط طور پر باور کروایا جا رہا ہے, اس میں کہیں کسی حد تک میڈیا ذمہ دار ہے اور کسی حد تک جو لابی ہے اس کے پیچھے کام کر رہی ہے وہ. اس بات کا تھوڑا سا جامع اور مختصر جواب دے دیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ میڈیا کا اس کے اندر اہم رول ہے. ہر میڈیا کی ہم بات نہیں کرتے, کیونکہ یہ جو میڈیا ہم استعمال کر رہے ہیں, آپ اور ہم, یہ بھی تو ایک میڈیا ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ بتلا رہے ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے. اس کا مطلب نکلا کہ ہر میڈیا غلط نہیں ہوتا اور ہر میڈیا صحیح بھی نہیں. تو میڈیا کے بعض گوشے یقیناً اس پروپیگنڈے کو یعنی ساتھ دے رہے ہیں, اور اس کے پیچھے جو اصل جہاں سے ان کو مدد مل رہی ہے وہ ہے مستشرقین, اورینٹلسٹ. اور اورینٹلسٹ آپ جانتے ہیں کہ اتنی خطرناک لابی ہے کہ یہ لوگ ترجمے کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی, اور ترجمے کرتے ہیں ویدوں کے بھی, ترجمے کرتے ہیں بائبل کے بھی اپنے حساب. اور اس کے بعد اس کے اندر سے کوئی ایسے پوائنٹ نکالتے ہیں ویدوں میں سے, جو بائبل میں سے برپا کر دیتے ہیں, بالکل, اور قرآن میں سے نکال کر اس کے بعد ایسے ممالک جہاں پر پلورلسٹک سوسائٹی, یعنی وہاں پر جہاں پر کہ مسلم, ہندو, سارے کے سارے لوگ, پڑھے لکھے لوگ مل جل کر رہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی میڈیا کے ذریعے سے یہ پوائنٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, فساد پیدا کیا جائے اور اس پر تسلط اپنا برقرار رکھا جائے. یہ کام کیوں کیا آتا ہے؟ جیسا کہ معلوم ہے کہ یہاں سے انگریز یقیناً چلا گیا, لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک اصول چھوڑ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی. تو یہ لوگ چاہتے یہ ہے ویسٹرنرز کہ ہم مسلمان اور یہاں پر غیر مسلم اور غیر مسلم ہندوستان میں اسی طرح لڑتے رہے تاکہ ان کا فائدہ ہو. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جواہر لال نہرو جی نے کہا تھا ہندوستان بہت ہی امیر زمین ہے لیکن یہاں کے لوگ بہت ہی غریب ہیں. یعنی اس زمین کے اندر اتنی بہترین چیزیں ہیں, لیکن ہم آپس کے فسادات اور آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے, اور یہی چاہتے ہیں باہر کے لوگ, ودیشی لوگ, اور ہم ان کی باتوں میں آ رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اورینٹلسٹ کو سمجھیں. اورینٹلسٹ جن کے بارے میں ہیں 1979 رپورٹ کے مطابق ٹائمز میگزین, ایڈورڈ نامی شخص جو کہ کولمبیا USA کے اندر ہے, اس نے ایک رپورٹ میں پیش کیا ہے کہ اورینٹلسٹ نے صرف ایک صدی کے اندر, 100 سال کے اندر 60,000 کتابیں انہوں نے صرف اسلام کے خلاف لکھی. مڈل ایسٹ کے اوپر تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی, صرف اسلام کے خلاف انہوں نے 60,000 کتابیں لکھی. اور اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک دن میں اگر آپ 100 سال کو ڈیوائیڈ کر کے سمجھیں تو ایک دن میں انہوں نے اسلام کے خلاف 2 کتابیں لکھی, اور 70 سے زیادہ قرآن مجید کے ترجمے انہوں نے کیے ہیں, 25 سے زیادہ کانفرنس انہوں نے قائم کی ہیں, اور 30 سے زیادہ مسلسل میگزین نکال رہے ہیں. تصور کیجئے کہ وہ اسلام کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں. انہوں نے جہاد کو بدنام کیا. معذرت کے ساتھ خطا کلمے کے لیے شکریہ, معافی چاہتا ہوں, لیکن ایک کالر ہمیں کال کر رہے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ابوبکر صدیقی سعودی عرب سے بول رہا ہوں. ابوبکر صدیقی صاحب سعودی عرب سے کال کر رہے ہیں, بہت بہت شکریہ, آپ ہمیں وہاں سے کال کر رہے ہیں. آپ کس مصروفیت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں الیکٹرانک ٹیکنیشین ہوں. جی ماشاء اللہ, آپ کا سوال بتائیے گا. جن حالات میں آج اسرائیل لبنان پہ ظلم کر رہا ہے, ان حالات میں مسلمان کیا کریں؟ جی. اور دوسری چیز, اگر یہ حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو مسلمان کیا کرتے؟ جی جی بہتر, یہ بہتر. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے. مفتی صاحب کو ساتھ میں سلام کہنا اور جزاکم اللہ خیر کہنا. جی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. مدنی صاحب, آج کے جو حالات ہیں, اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے کسی اور ملک پر,
جیسا کہ لبنان میں ساری دنیا جانتی ہے آج ہو رہا ہے، جس کا ساتھ امریکہ بھی دے رہا ہے اور دیگر ممالک بھی دے رہے ہیں، جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس سے متعلق ان کا جو سوال تھا کہ اسلامی لوگ کیا کریں، مسلمان کیا کریں، یا یہ حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتے ہیں تو ایسا کوئی نمونہ چھوڑا ہے اللہ کے رسول نے جو آج پیش کیا جائے اور اس کو اپنایا جائے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو کچھ بھی لبنان میں ہو رہا ہے تو ایسے وقت پر سب سے پہلے بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایسے وقت پر ہمیں کیا کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ قرآن اور احادیث طیبہ کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے دستور اور لائحہ عمل چھوڑا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس کی روشنی میں دیکھ کر ہم فیصلہ کریں۔ سب سے پہلا جو ہمیں اصول اپنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ کوئی انفرادی رائے سے بچے، انفرادی فیصلوں سے بچے۔ آج جو سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم انفرادی رائے قائم کرتے ہیں یا ایک انفرادی عالم کا فتویٰ لے لیتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یا ایک چھوٹی سی جماعت، ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑی بنا کر فیصلہ لیتے ہیں، یا ایک 10-12 لوگ گلیوں میں جا کر کچھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سب سے بڑی غلط بات ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 اور 83 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف اعلان کیا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ جو اجتماعی معاملے ہوتے ہیں، جو قوم کے معاملے ہوتے ہیں، وہاں پر انفرادی فتووں کی یا انفرادی رائے کی کتابیں لکھ دی جاتی ہیں، میرا موقف یہ ہے۔ تو اس طریقے سے میں اپنے طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ اس آیت کی روشنی میں کہ اجتماعی مسئلوں کے لیے اجتماعی اعتبار سے جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، جتنے بھی ہمارے رہبر ہیں اور جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت میں ان کو پوچھا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی ملک کے رہنے والے بادشاہ ہوں، عمرہ ہوں، مفکرین ہوں، علماء ہوں، پورے جن کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہدے دیے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ اس مسئلے پر یہ لوگ سب سے پہلے تو متحد ہوں اور ان کی ایک آواز ہو۔ اور اسی طریقے سے جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ جب غیر مسلم ممالک میں کہیں پر بھی کچھ بھی ذرا سا بھی ظلم ہوتا تو فوراً وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں اور فوراً UN کا سہارا لے کر اپنی بات کو پہنچاتے ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے پورے ذمہ داران خاموش نہ بیٹھیں، یہ پورے ذمہ داران اپنی بات کو ایک آواز ہو کر UN تک پہنچائیں، پراپر چینل استعمال کریں۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1، جس ملک میں بھی ہو یا آپ نے جو قانون پر بھی معاہدہ کیا UN سے یا جو کچھ بھی دنیا میں معاہدہ پایا جاتا ہے، اس معاہدے کو پورا کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری۔ تو پراپر چینل اپناتے ہوئے اکابرین کی ذمہ داری ہے کہ مل کر کوئی اچھی شکل نکالے تاکہ یہ ظلم رکے، تاکہ ظلم کا جو سلسلہ ہے وہ رکے۔ میرے ایک کے کہہ لینے سے یا کسی ایک اور مفتی صاحب کے کہہ لینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اور اسلامی اعتبار سے بھی بالکل غلط ہے۔ اجتماعی مسئلوں میں انفرادی رائے کی کوئی اہمیت نہیں، اور ایسے وقت پر انفرادی اعتبار سے ہم دعا کر سکتے ہیں، انفرادی اعتبار سے ہم اچھے مشورے ہم اپنے رہبروں کو اور اکابر کو دے سکتے ہیں جن کے ہاتھوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکومتیں دی ہیں اور عہدے دی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ بھی عہدے داروں تک اپنے جذبات اور اپنے مشوروں کا اظہار کیے تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ امید کہ آپ کا جواب ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ شیخ یامین یاول سے لکھتے ہیں، جہاد کب واجب ہوتا ہے اور اسلام میں کتنی بار جہاد ہوا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاد کب واجب ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ جہاد کا معنی آپ کے ذہن میں یہ ہے صرف لڑائی جھگڑے کا نام۔ جیسا کہ میں نے کہا، جہاد ہماری پوری زندگی کو شامل ہے، یہاں تک کہ ایک مسلم ابھی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو جو سمجھا یہ بھی جہاد کر رہا ہوں۔ عام طور پہ لوگوں کے دماغوں میں بات بیٹھی ہے کہ جہاد اس کے اندر خون بہایا جاتا ہے، کہاں پر یہاں پر خون بہ رہا ہے؟ اسی طرح شیطان کے خلاف جہاد کیا آتا ہے، تو کیا میں ہواؤں میں تلوار پھراؤں گا، شیطان کا خون نکلے گا؟ اسی طرح نفس کے خلاف جہاد کیا آتا ہے، تو کیا میں اپنے آپ کو خنجر ماروں گا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح کریں گے آپ، اور اپنے مال اور اپنے زبان کے ذریعے سے جہاد کرو، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پیسے پھینک کر مارو؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زبان کے ٹکڑے کر کے پھینک کے مارو؟ یہ بالکل غلط معنی۔ جہاد کا معنی لڑنے کے لیے عربی میں کئی ورڈ ہے، قتل ہے، قاف تا لام، حربن جنگ۔ جہاد ایک وسیع معنی ہے جس کے اندر
ہر وہ چیز جو کہ سدھار اور اصلاح کے لیے کیا جائے میڈم، کوئی بھی میتھڈ اپنایا جائے خیر اور بھلائی کو پروموٹ کرنے کے لیے، ہر اس محنت کو جہاد کہا جاتا ہے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا۔ اور جہاں تک کتنے جہاد ہوئے ہیں یہ تاریخ میں جو آپ کا سوال ہے، تو ظاہر بات ہے تاریخ اتنی طویل ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظلم کے خاتمے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ غزوات جو آپ شریک ہوئے وہ 27 تھے، اور جو سریے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے خاتمے کے لیے آپ نے بھیجے، معصوموں کی حفاظت کے لیے جو آپ نے کبھی طاقت کا استعمال کیا، تو وہ 56 ہیں، طبقات ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کے مطابق۔ جیسے کہ غزوات کہیے گا یا سریے کہیے گا، اس میں جو جنگ اور قتل و غارت گیری جو بھی ہوئی ہے، ایک کو بچانے کے لیے دوسرے کو روکا گیا ہے۔ اسی طرح کی مثالیں تاریخ اسلام میں ملتی ہے، نہ کہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے، نہ کہ آج کے جو حالات ہے، یا چاہے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر بام گرائے جائیں، یا ٹرینوں میں بام ڈالے جائیں، یا اور کسی شاپنگ مال پر بام ڈالے جائیں، یا راہوں میں بام ڈالے جائیں، اس طرح کی چیزیں تو اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام تو سراسر جو ہے کسی کے پروٹیکشن کے لیے ہی یہ اقدام اللہ کے رسول کے دور میں بھی ہوئے ہیں، اور وہاں پر پھر یہ سب کرنے کے بعد میں بھی عام طور پر جو مجرمین تھے جب وہ باز آ گئے تو ان کو معافی بھی دی گئی ہے۔ ایسا نمونہ تاریخ اسلام میں باضابطہ موجود ہے۔ اب وقت ہے، ضرورت ہے، صرف اس کو کھول کر دیکھا جائے اور اس کو عمل کیا جائے۔ ناظرین، ہمیں ایس ایم ایس وصول ہو رہے ہیں، اور ایک ایس ایم ایس ہم لے لیتے ہیں۔ جناب فاروق صاحب رائچور سے لکھتے ہیں، کیا جہاد حکومت کا کام ہے یا انفرادی کام ہے؟ یہ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے، یقیناً اس کا جواب دیں گے، لیکن اور ایک کالر ہمارے لائن پر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو ہلو جی، ہیلو جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، برائے مہربانی اپنے ٹی وی کا آواز کم کر دیجیے گا۔ جی ایک منٹ، بڑی مہربانی آپ، جی جناب۔ بہت بہت شکریہ۔ جی آپ کا نام بتائیے اور مقام بتائیے۔ جی میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں، میں ایکچولی پونا سے ہوں۔ جی میرا نام آشوتوش ہے۔ جی آشوتوش صاحب، جی کہیے کیا سوال ہے؟ کچھ نہیں، اشرف بھائی کی بات سنی میں نے، انہوں نے کہا کہ کسی بھی مذہب کو اس کے فالوورز کے نظریے سے دیکھنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آئیڈیا ٹھیک سے نہیں جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کے متعلق کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہوتی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ نہیں، فالوور کو نہیں دیکھنا چاہیے، فالوور کو نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن ہاں جی بتائیے، سوال بتائیے۔ مطلب اسکرپچرز کے حساب سے جانا چاہیے۔ میں ان کی بات کو مطلب سپورٹ کر رہا ہوں۔ جی جی، میں ان کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آج انہوں نے بہت بڑی بات کہی، میرے بھی ذہن میں کافی اس سے ہلچل مچی ہے۔ جی میں ایک مشورہ دینا چاہتا تھا آپ کی جانب سے۔ جی بتائیے۔ کہ اگر ہو سکے جی تو اسی بات کو ایک بڑے پلیٹ فارم پہ کہنا، نو آفینسز مینٹ ٹو یور چینل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا چینل چھوٹا ہے یا ویور بیس چھوٹا ہے، جی، لیکن اگر اسی بات کو ہمارے اشرف بھائی جیسے لوگ یا کوئی بھی جی بڑے پیمانے پر کہیں تاکہ مطلب ویور بیس بڑھے اس کا، جی جی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے خیالات بدلیں گے، کتنا امن چین بڑھے گا، کتنی سمجھداری بڑھے گی لوگوں میں۔ جی، ویور بیس اس کا اگر بڑھا سکیں، یا لوکل لیول پہ، جیسے میں حیدرآباد میں ہوں تو یہاں پہ کاریہ کرا کے، پروگرامز کرا کے، ہمارے آپ کے جیسے انڈیویجولس کو لے کے اگر اس کو بڑے پیمانے پہ پرسارت کیا جائے اور پھیلایا جائے، تو مجھے پتہ نہیں، آج ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مطلب بہت فرق پڑ سکتا ہے، بہت فرق پڑ سکتا ہے، غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ جی جی جی، آپ کا جذبہ بہت ہی محترم ہے، اس کا احترام ہر کوئی کرے گا۔ یقیناً یہ پروگرام، ای ٹی وی پروگرام جو ہے ساری دنیا کے 52 ممالک میں دکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی جہتیں ہیں جہاں پر ہماری رسائی ابھی باقی ہے۔ یقیناً جو اقتدار رکھتے ہیں، جو ارکان ہیں ای ٹی وی کے، جو عاملہ ہے، یہ سب کریں گے کہ ساری دنیا میں دکھایا جائے، اور دیگر چینل سے بھی اس پروگرام کو دکھایا جائے، اس بات کی کوشش ہوگی۔ یقیناً آپ کے جو جذبات ہیں اس کی ہم قدر کرتے ہیں۔ اگر ہر انسان کے دل میں یہ جذبہ ابھر آئے تو یقیناً یہ دنیا جنت نشان بن سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ آشوتوش جی، اشرف بھائی سے مخاطب ہو سکتا ہوں کیا؟ جی بہتر ہے، اشرف صاحب سے راست طور پر آپ بات کیجیے۔ اشرف صاحب آپ سے مخاطب چاہتے ہیں؟ جی 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 جی، بہت بہت شکریہ آپ کے اس جذبات کا، جی، اور میں بہت قدر کرتا ہوں جی، اور اس ہمت افزائی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اور بھی بڑے پیمانے پر کیا جائے، لیکن
हमेशा बड़ा जो काम होता है उसकी शुरुआत एक छोटी बीज से ही होती है, बिल्कुल मैं मानता और आप तक भी अगर बात पहुंच जाए, अगर एक तक भी बात अगर समझ में आ जाए, तो आपको मालूम है कि दुनिया में लीडर ज्यादा नहीं होते, एक ही होते हैं। आप खुद ही लीडर बनिए और इस चीज को आगे बढ़ाइए इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप डाल रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुइज्म में, चिन्मय मिशन करके, अगर आपने नाम सुना हो अशोक जी। जी जी नहीं। तो मैं उसको बिलोंग करता हूँ और हमारी सोच बड़ी अलग सी है, बड़ी अच्छी सोच है। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा छोटा हूँ, बड़ी बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि आपकी बातों का काफी असर पड़ा मेरे ऊपर, काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, अगर इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप इस बात को फैला सकें, और अगर आप अलग अलग मजहबों के जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे किसी तरह से जुड़ के और इस बात को उन लोगों में जो कि अपने मजहब के बारे में सोचते हैं या बातें करते हैं उनके बीच ये बात फैला सकें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम, जैसे अगर आज मैंने ये बात सुनी, मैं जाके अपने 10 हिंदू भाइयों को और इस अगर किसी प्लेटफॉर्म पे मैं कहूंगा और उनको ये बात समझाने की कोशिश करूंगा, तो इसका बहुत तगड़ा असर पड़ेगा। और छोटी शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ जनाब आपसे। ये आप और हम ये जो सीरियल है बहुत अच्छा हमारे प्लेटफॉर्म में। जी आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। यकीनन जो जज्बात आपके हैं इसको बरोकार लाया जाएगा। नाजरीन, हम पढ़ रहे थे एक SMS जिसको फारूक साहब रायचूर से ने लिखा था, क्या जिहाद हुकूमत का काम है या इनफरादी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जिहाद का माना सबसे पहले फिर क्लियर कर लीजिए। जब आप अपने आप की इस्लाह करेंगे वो भी जिहाद है, नफ्स के खिलाफ आप जो इस्लाह करेंगे वो भी जिहाद है। तो क्या आप अपने नफ्स के, क्या कोई हुकूमत वाला आकर आपके नफ्स की इस्लाह करेगा? नहीं, हमें खुद करना है। हर एक को अपने शैतान से खुद लड़ना है। रहा जिहाद, जब जिसके अंदर ताकत इस्तेमाल होती है, तो जाहिर बात है एक वक्त का हाकिम सरकारी तौर पर जब ऐलान होता है तो उसी के बाद जिहाद होता है। अलबत्ता जिहाद का अगर एक और एक माना लिया जाए कि अचानक हमला होता है मुझ पर, मैं माल लेकर जा रहा हूँ और या मैं जा रहा हूँ, कोई डाकू मुझ पर हमला कर देते हैं, तो मुझे बराबर डिफेंस का हक है। तो ऐसे वक्त पर किसी हाकिम की जरूरत नहीं है कि अगर मैं हाकिम, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन भी पहुंचने तक भी वो आदमी मुझे मार सकता है, तो ऐसे वक्त पर मैं सेल्फ डिफेंस करूंगा। और दुनिया का हर कानून इस बात की इजाजत देता है कि आदमी सेल्फ डिफेंस के तौर पर, अगर मेरे घर पर हमला हो जाए तो ऐसे वक्त पर किसी सरकारी कारिंदे तक पहुंचना नामुमकिन हो, तो उस वक्त पर मैं अपना डिफेंस खुद करूंगा। लेकिन जहां पर मसला आता है ऑफेंस जिहाद का, जहां पर मसला आता है ऐलान का, तो ऐसे वक्त पर वक्त का हाकिम सरकारी तौर पर ऐलान करता है। ये 4-5 लोगों का ग्रुप बनाकर अपने तौर पर इनफरादी राय कायम करके निकल जाने से आपस में फसाद होगा। फसाद की इस्लाम में कोई इजाजत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मदनी साहब।